بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، آج ہم اپنے سبق لہو اور قالین کے دوسرے حصے کی ریڈنگ کریں گے۔ تو یہاں سے بابا بہتر بابا کمرے سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ اختر کو بلانے کے لیے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے۔ تو یہ بیٹا جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اختر کا حلیہ بیان کیجیے، تو اس کا جواب یہاں سے ہے۔ تو اختر ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے، زیادہ نمایاں۔ تو ادھیڑ عمر جو ہوتا ہے نا، یہ جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ادھیڑ عمر ہی کہتے ہیں۔ شب بیداری رات بھر جاگنا، اور ہلکے جو ہے یہ آنکھوں کے گرد پڑنے والے نشانات۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے، تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ ٹہلنا چہل قدمی کرنا۔ اختر جی ہاں۔ تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ مستحق حقدار؟ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ تو یہ بیٹا جو آبجیکٹو ہے کہ تجمل نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے کہ تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے یا نہیں، تو کسے بھیجا تھا؟ تو یہ اس کا سیکریٹری جو ہے رؤف، اس کو بھیجا تھا۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی آبجیکٹو ہے کہ اختر جو ہے اسے یہ خبر کہاں سے ملی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخبار سے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پر متعجب، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور بے نیازی، بے فکری، لاپرواہی، متعجب، حیران۔ اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ لو جی بیٹا جی، اب کہ اختر کو کس وقت خبر پتہ چل گئی تھی؟ صبح سویرے۔ تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے کہ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، اعزاز عزت والی بات۔ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، اہتمام بندوبست۔ تو بیٹا جی اس خبر پر کہ اختر کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے، تو تجمل نے کون سی دعوت کا اہتمام کیا تھا؟ تو چائے کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ تو تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ معززین عزت دار لوگ، مالدار لوگ۔ سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے۔ تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں۔ تجمل کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر، تمہیں ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، کیا خیال ہے اپنا؟ تو گڑبڑ، خرابی۔ اختر صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل یعنی کہ؟ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ رخصت؟ روانہ ہونا۔ تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ شکایت جو ہے نا بیٹا جس کا مطلب ہے شکوہ، گلہ۔ اختر کوئی شکایت نہیں۔ تجمل پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے تجمل کہ تم غریب تھے، یہاں آ گئے ہو، پیسہ ملا ہے، ہر چیز ملی ہے، سامان ملا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اور بھی اگر کچھ چاہیے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ادھر سے جائیں نا۔ لیکن اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ یعنی وہ جانا چاہتا ہے۔ اختر مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل بے وقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ پہلے وہ ایک بے نام مصور تھا، آج وہ مشہور مصور ہے اور اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو اسے یاد دلاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے۔ قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ، یعنی عزت اور مرتبہ۔ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟